اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جب نبی دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو وہ پیدائشی لحاظ سے معصوم تھے۔ آگے جا کے فرق صرف اتنا بنتا ہے کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ جتنے بچے بھی پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جس طرح پیدائشی طور پر معصوم تھے، وہ جوانی کی زندگی میں بھی معصوم رہیں گے، بڑھاپے کی زندگی میں بھی معصوم رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلائیں گے تو معصوم ہونے کی حیثیت سے دنیا میں جائیں گے۔ باقی کسی بچے کے لیے گارنٹی نہیں، صرف نبی کی ذات کے لیے یہ گارنٹی۔ اللہ کے نبی کی ذات کا بچپن بھی معصوم، اللہ کے نبی کی ذات کا لڑکپن بھی معصوم، اللہ کے نبی کی ذات کی جوانی بھی معصوم، اللہ کے نبی کا بڑھاپا بھی معصوم۔ گویا زندگی کے پہلے قدم سے لے کے اس دنیا کی زندگی کے آخری قدم تک ہر قدم معصوم، ہر نظر معصوم، ہر سانس معصوم، ہر ادا معصوم۔ نبی آتا ہے تو معصوم ہونے کی حیثیت سے، جاتا ہے تو معصومیت لے کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اتنی انوکھی ہے، اتنی عجیب ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی عمدہ ہے، اتنی بہترین اور برتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پہلی ادا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انسانی ہسٹری، جتنی انسانی تاریخ میسر ہے، اس پوری کی پوری انسانی تاریخ میں ایک بھی انسان کی پہلی ادا اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح آمنہ کے لال کی ادا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی ادا کون سی ادا ہے؟ یہ وہ ادا ہے کہ جس ادا کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بتایا، حضرت آمنہ نے بتایا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب حضرت آمنہ کا حجرہ جگمگانے لگا، جب نور کی کرنیں، نور کی روشنی، علم کی روشنی، معرفت کی روشنی پوری کی پوری دنیا میں جگمگانے لگی، دنیا میں ایک خوبصورت صبح طلوع ہو رہی تھی، جس صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ علم کے آفتاب و ماہتاب، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی ادا یہ تھی کہ
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اور حضرت آمنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت بھی کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں خاموشی کی زبان میں اللہ نے کون سی حمد سکھائی ہوگی، کون سی تسبیح سکھائی ہوگی، جس حمد کے ساتھ، جس تسبیح کے ساتھ وہ اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں۔ پہلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ ہے، اور سجدے میں اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا اور تعریف۔ اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت اس معصومیت کے عالم میں، زمین پر سجدہ کرنے میں، کہ آنے والے وقت میں جب صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی برکت سے خوشخبری سنائی، فرمایا مجھے بھی سجدہ پسند ہے، تجھے بھی سجدہ پسند ہے، میں سجدے کے لائق ہوں، اور تیرا سجدہ زمین پر ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسجدا وطہورا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے پوری کی پوری دھرتی کو، پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی پوری دھرتی کو تمہارے لیے عبادت گاہ قرار دے دیا ہے، مسجد قرار دیا گیا۔ چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو عبادت کرے گا، سکھ عبادت کرے گا، کوئی اپنے مندر میں، کوئی اپنے گردوارے میں، کوئی اپنے گرجے میں، کوئی اپنے صومعے میں، اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر مخصوص عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کا امتی مسجد میں ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، گھر میں ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، دکان میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، مکان میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ فضاؤں میں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، سمندر میں ہے تو کشتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، ٹرین کے اندر پڑھ سکتا ہے، جہاز کے اندر پڑھ سکتا ہے، پتھروں کے اوپر پڑھ سکتا ہے، لان میں مصلی بچھا لے گا، جہاں وہ مصلی بچھائے گا بس وہ اس کے لیے مسجد ہی۔ ہر جگہ اجازت مل گئی، نماز پڑھنے کی ہر جگہ اجازت مل گئی۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سجدے کی برکت ہے۔